अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे चैनल में आप लोगों को खुश आमदीद कहती हूँ। आज एक बहुत ही जो है ना ड्रोनी का स्टोरी मेरे पास आई है और मैं सोच रही थी कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ और ज़रा कान खोल के सुने। और बहुत ही जो है ना ड्रोनी स्टोरी है और रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये स्टोरी जो है ना मुझे जो है ना लाहौर से आई है और लाहौर से जो है ना एक फैमिली थी और वो जाने के लिए तैयार थी KPK की तरफ, पेशावर की तरफ। तो उन लोगों को संभालते संभालते अपने आप को तैयार करते करते तकरीबन रात हो गई। तो वो लोग निकले थे। ये है 1990 की कहानी है, स्टोरी है। तो वो निकले कि रात हो गई। तो उस वक़्त थोड़ी सी जंगलात ज़्यादा थे। तो क्या देख रहे हैं कि जब जंगल की तरफ गाड़ी मतलब शहर से गाड़ी निकली और थोड़ी जंगलात की तरफ गाड़ी निकल आई, तो क्या देखते हैं कि एक औरत खड़ी है जो वो लिफ्ट मांग रही है, लेकिन उसका चेहरा ढका हुआ है, छुपाया हुआ है चेहरा। तो इन लोगों ने आपस में कहा कि हमारे पास तो जगह ही नहीं है, तो हम लिफ्ट कैसे दें। और पता नहीं कौन मजबूर औरत है बेचारी, खड़ी है, लिफ्ट मांग रही है। बहरहाल ने बड़ों ने बुज़ुर्गों ने मना किया कि भाई हम किसी को अपने साथ नहीं बिठा सकते और जो है ना हो सकता है ख़तरनाक हो, पराई औरत को हम क्यों बिठाएंगे अपने साथ। तो इतने में जो है ना इन लोगों ने गाड़ी उसके साथ से गुजार दी। उसके साथ गाड़ी जो गुजरी तो थोड़ी दूर चल के तो गाड़ी थोड़ी ही दूर चली थी कि अब बीच रास्ते में खड़ी है, बीच रोड में औरत खड़ी है। ये बड़े बड़े नाखून और आधी आधी जो है ना से रोड से ऊपर और पाँव उसके मुड़े हुए हैं और इतने बड़े बड़े नाखून और लंबे बाल घने और इस तरह खौफनाक चेहरा कि वो लोग कह रहे थे कि हमारी तो चीखें निकल गई। कह रहे हैं जो हमारे जो भाई ड्राइविंग सीट पे बैठे हुए थे, ड्राइविंग कर रहे थे, तो यकीन करो कि उससे गाड़ी डगमगाने लग गई। तो अब्बू ने पीछे से जो है ना उस पर कंधे पे थप्पड़ मारी कि सीधे हो जाओ, कुछ नहीं होगा, ये मखलूक तो हमें सताते रहेंगे। लेकिन ये है कि सब तेज़ आवाज़ में आयतुल कुर्सी और चार कुल पढ़ना शुरू करो। इन्होंने चार कुल और आयतुल कुर्सी तेज़ आवाज़ में पढ़ना शुरू कर दी। और जो है ना जब इन्होंने आयतुल कुर्सी और चार कुल तेज़ आवाज़ में पढ़ना शुरू कर दिया तो क्या देखते कि वो औरत गायब हो गई वहाँ से। लेकिन कभी आगे से नज़र आ रही तो कभी पीछे से नज़र आ रही, कभी साइडों से नज़र आ रही है। यकीन कीजिएगा कि उन लोगों ने कहा कि हम लोग इतने कोई डर गए थे कि हम आपके साथ बयान नहीं कर सकते कि हम कितना खौफज़दा हो गए थे। और इतना खौफज़दा कि यकीन करो कि हमने सोचा था कि हम जो है ना खाना बाहर खाएंगे और किसी होटल पे जो है ना गाड़ी रोक के खाना खाएंगे। लेकिन मसला हमारे साथ ये हुआ कि हम इतने डरे हुए थे कि हम में से किसी को भूख ही नहीं लग रही थी। और बच्चे जो है ना छोटे बच्चे भी थे हमारे साथ, वो गोद में सहमे हुए बैठे हुए थे। और बस बाल बाल हम लोग बच गए। इस तरह की चीज़ें जो होती है रास्ते में और बड़ी परेशान दह चीज़ें होती है और इंसान को के ऊपर हमला करके उसे खा भी जाती हैं, क्योंकि चुड़ैलें अक्सर करके इंसान का खून पीते हैं। तो उन लोगों ने कहा कि काफ़ी दूर तक हमारे पीछे पीछे आ रही थी। जब हम पीछे देखें तो वो पीछे नज़र आ रही, जब हम आगे देखें तो वो आगे नज़र आ रही, लेकिन हवा में चलती हुई। ऐसे नहीं कि नीचे जैसे जहाज़ की तरह हवा में चलती हुई, बाल उसके बाकायदा उड़ रहे हैं, कपड़े उड़ रहे हैं बाकायदा, पाँव उल्टे और बड़े बड़े नाखून और इतनी सुर्ख ज़बान जो बाहर निकाले तो लंबी, जैसे कोई रस्सी बाहर निकाल दी, इतनी बड़ी ज़बान।
اور یہ بڑے بڑے دانت. تو ہم نے لفٹ نہیں دیا تو اسے اس بات پہ اور غصہ آ گیا. اس نے سوچا تھا کہ یہ مجھے لفٹ دیں گے تو ڈرامے سے میں ان کے ساتھ بیٹھ جاؤں گی، تو پھر ان کو جو ہے بہلا بہلا کے تو ایک ایک کو جو ہے نا ختم کروں گی. تو شکر الحمدللہ کہ ہم بچ گئے، لیکن جو بچ گئے ہیں تو حال ہمارا برا تھا. ہم کے پی کے جب چلے گئے تو یقین کرو اتنا تیز بخار سب کو چڑھا ہوا تھا کہ پوچھو ہی مت. لیکن یہ ہے کہ ہمارے جو بھائی تھا وہ جو ڈرائیونگ کر رہا تھا اس کی تو ذہن پہ اتنی چھا گئی تھی کہ ہر جگہ اسے نظر آ رہی تھی. ہم بھی ڈر رہے تھے اور بڑے چھوٹے سب ڈر رہے تھے، لیکن وہ جو ڈرائیونگ کر رہا تھا نا تو اس کو بالکل واضح نظر آ رہا تھا. جتنا انہیں نظر آ رہا تھا اتنا ہمیں نظر نہیں آ رہا تھا. تو وہ ان کی جو حالت ایسی ہو رہی تھی کہ دیوانوں جیسی حالت. وہ چیخ کر بولتا تھا امی ادھر کھڑی ہے، امی ادھر کھڑی ہے، امی ادھر کھڑی ہے، امی ادھر کھڑی ہے. وہ عورت اور مجھے کھا جائے گی، امی مجھے کھا جائے گی، مجھے بچاؤ، مجھے بچاؤ، ابو مجھے بچاؤ. وہ عورت کھڑی ہے اور مجھے اشارے کر رہی ہے مجھے کھا جائے گی. پھر جو ہے نا ہم نے جب ہم تھوڑے سنبھل گئے تو ہم نے عامر سے ہمارے محلے داروں سے بات ہوئی تو ان لوگوں نے عامر بتایا. تو عامر جو ہے نا ہم اس عامر کے پاس گئے تو اس نے کہا کہ بہت خطرناک چڑیلے، جب اس نے پڑھائی کی تو اس نے کہا بہت خطرناک چڑیلے اور یہ نہ ہو وہ تمہارے گھر پہ پہنچ جائے. کیونکہ دور سے انہوں نے اس نے دور سے آپ کی جسم کی خوشبو اس تک جا چکی ہے، خاص کر آپ کی بیٹی کی. وہ گھر پہ بھی پہنچ سکتی، کسی بھی وقت پہنچ سکتی ہے. اور یقین کرو جو میں یہ سٹوری سنا رہی ہوں رات ہو رہے ہیں اور مجھے خود بھی میرا بہت ڈر لگ رہا ہے، رونگٹے کھڑے ہو رہے کیونکہ میں تو اکیلی بھی رہتی ہوں نا. تو پھر عامر نے پورے گھرانے کو تعویذیں لکھ کر دی، نقش لکھ کر دیا، روم وغیرہ میں نقش لٹکا دیے، تعویذیں پہن لیے. اور کافی جو ہے نا مہینہ 2 مہینے اس کے بھائی کے ساتھ یہی ہو رہا تھا کہ ایک کوئی کسی کا سایہ بھی دیکھتا تھا تو وہ خوف زدہ کی چیخیں مارتا تھا. اور اس کے بعد سے وہ بتا رہی کہ میرے بھائی ڈرائیونگ کے لائق نہیں رہا. وہ ڈرتا تھا، ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھتا تھا تو کہتا تھا نہیں ہاں وہ پھر آ جائے گی میرے پیچھے، میں نے گاڑی نہیں چلانی ہے. تو اتنا اچھا وہ گاڑی چلاتا تھا اور اس نے گاڑی سے اسے نفرت ہو گئی، وہ گاڑی چلانا اس نے چھوڑ دیا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایسی کوئی چیز آپ کو نظر آئے تو پیرانو پیر دستگیر کا واسطہ دیکھیے، کیونکہ پیرانو پیر دستگیر سے بھی ڈرتے ہیں. وہ پیرانو پیر دستگیر نے ان کو جو ہے نا جلا بھی دیا تھا. ایک قصہ ہے بہت پیارا ہے، وہ میں آپ کو بتاؤں گی. انڈیا کی فلم میں بھی وہ جو ہے نا اس کی مووی بنی ہے اور بہت زبردست قصہ ہے، لیکن ان لوگوں نے کچھ اور بنائی ہے، لیکن قصہ کچھ اور ہے پیرانو پیر دستگیر کا. تو وہ بھی جو ہے نا میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی. اور جو ہے اگر سٹوری پسند آئی ہے تو لائک شیئر ضرور کریے گا، کمنٹ بھی کریے گا. اور چلتی ہوں میں پیرانو پیر دستگیر کے اس قصے کی طرف کہ پیرانو پیر دستگیر کے پاس ایک دلہن کا کیس آیا، جو کہ دلہن جاڑیوں سے گزار کر لے کر آ رہے تھے. تو وہ دلہن کو جو ہے نا اس کے دولہا جو ہے وہ باہر لڑکوں میں بیٹھا تھا. تو دلہن کے لیے کوئی جنات ان کے شور کا روپ لے کے آ گیا تھا. تو پھر جو ہے نا دونوں لڑ رہے تھے کہ ایک کہہ رہا تھا میری دلہن ہے، دوسرا کہہ رہا تھا میری دلہن ہے. تو اس کے والدین بھی فرق نہیں کر سکتے تھے. تو قصہ پیرانو پیر دستگیر کے پاس چلا گیا، تو غوث بابا کے پاس. تو غوث بابا نے فرمایا کہ وہ جو لوٹے نہیں ہوتے جس کا ایک طرف منہ چھوٹا ہوتا ہے، ایک طرف منہ پتلا ہوتا ہے، ایک طرف بڑا ہوتا ہے، وہ جو واش روم میں عموماً استعمال کرتے ہیں لیکن اس زمانے میں مٹی کے ہوتے تھے. تو پیرانو پیر دستگیر نے فرمایا کہ آپ ایک لوٹا لیا. تو لوٹا لے کر آ گئے مٹی کا.
تو پیران و پیر دستگیر نے فرمایا کہ جو اس لوٹے کے اندر سے لوٹے کے اندر جائے گا اور چھوٹے والے منہ سے نکلے گا، بڑے منہ میں گھسے گا، چھوٹے والے منہ سے نکلے گا، تو دلہن اس کی. اب وہ جو ہے نا آدم زاد جو تھا وہ تو رونے لگ گیا. اس نے کہا میں تو یہ نہیں کر سکتا ہوں پیران و پیر دستگیر، اے غوث بابا میری تو دلہن ہاتھ سے چلی گئی میری بیوی. تو وہ جنات جو تھا وہ تو جنات تھا، اس نے کہا میں کر سکتا ہوں. پھر وہ گیا لوٹے کے اندر، ایک منہ سے گیا تو دوسرے منہ پہ جیسے نکلنا چاہ رہا تھا، پیران و پیر دستگیر غوث بابا نے دونوں ہاتھ رکھ دیے اور اس لوٹے کو کے اوپر پڑھائی کی اور اسے جو ہے نا اس کا جو ہے نا پڑھائی کر کے تو اس کو بند کر کے، اس کو دونوں منہ پہ کپڑا لگا کے بند کر کے پڑھائی کر دیا. اور پھر آگ لگا کے تو اس میں وہ ڈال دیا اور اس کو جلا دیا ہمیشہ کے لیے. تو اس واقعے کے بعد پیران و پیر دستگیر سے، غوث بابا سے جنات ڈرتے ہیں. اور اگر آپ لوگوں کے ساتھ ایسا کوئی مسئلہ آیا تو ضرور غوث بابا کی نام لے کے اس کو بھگا سکتے ہیں. آپ سلیمان علیہ السلام کا نام لے کے بھگا سکتے ہیں کیونکہ وہ جناتوں کا بادشاہ تھا. اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو آپ ان کو بھگا سکتے ہیں. 4 کل ہے، آیت الکرسی ہے جو کہ سب سے بڑا اثار ہے ماشاءاللہ ہم مسلمانوں کے ساتھ. اور اگر غیر مذہب لوگ ہیں وہ بھی اپنے جو ہے نا جو ان کے مذہب کے مطابق جو پڑھائی ہے اگر وہ کرے تو وہ بھاگ جائیں گے جنات. لیکن یہ ہے کہ اگر سٹوری پسند آئی ہے تو لائک شیئر ضرور کریے گا، کمنٹ بھی کریے گا اور سبسکرائب بھی کریے گا چینل کو. بہت دنوں بعد میں نے ولاگ بنایا، پتہ نہیں آپ لوگوں کو کیسا لگے گا، اچھا لگے گا برا لگے گا اور لمبا ولاگ ہے. پلیز جو ہے نا پوری جو ہے نا ویڈیو دیکھا کرے کیونکہ میرے واچ ٹائم بہت کم ہے. اور جس نے بھی ویڈیو پوری دیکھی تو اللہ تعالیٰ اسے جو ہے نا دین دنیا کے دونوں خوشیاں عطا کرے. اور پلیز مجھ پر رحم کرے، ویڈیو پوری دیکھا کرے تاکہ میرا واچ ٹائم بڑھ جائے اور مجھے چینل سے کچھ فائدہ ملے. آپ لوگ کی دوست ہوں نا، آپ لوگوں کو اتنا تو کرنا چاہیے نا. چلتی ہوں ولاگ پیارا لگا ہے، اچھا لگا ہے، لائک شیئر ضرور کریے گا، کمنٹ بھی کریے گا، سبسکرائب بھی کریے گا چینل کو. اور اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ تبارک تعالیٰ آپ لوگوں کو خوش اور آباد رکھے. اللہ حافظ، بائے.